السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی آپ کا پیارا عزیر اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنا دعویٰ چینل پہ۔ تو آج ایک اور کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ ہے ایک خوبصورت لڑکی کی۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ آج کل کا دور ہے نا کہ دنیا میں اگر کوئی شخص خوبصورت ہے، اٹریکٹیو دکھتا ہے تو اس کو اپنے آپ پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ یار میں بڑا خوبصورت ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے سب ہی ایک جیسے ہیں، میرے لیے سبھی پیارے بندے ہیں، سبھی خوبصورت ہیں۔ لیکن جو معاشرے میں اپنا لاڈ پیار سے پلا بڑا ہو اور خوبصورت ہو اور اٹریکٹیو دکھتا ہو، جس کو بولنے کا تھوڑا سا انداز آتا ہو تو معاشرہ اس سے نا تھوڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک خوبصورت سی لڑکی تھی مکہ مکرمہ میں، وہ اپنے آپ پہ بڑا ناز کرتی تھی کہ میں بڑی خوبصورت ہوں جی، تو بڑے نخرے کرتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی اس نے شاور لیا اور اپنے آپ کو نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تو اپنے بال سیٹ کر رہی تھی اور خود ہی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ یار کوئی ہے میرے جیسا، کوئی ہے خوبصورت، اور ایسا کوئی ہے کہ جو مجھ کو دیکھے اور میری خواہش نہ کرے کہ یار کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی۔ تو وہ اپنے آپ سے ابھی بات کر رہی ہوتی ہے، اتنے میں اس کا خاوند آتا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا فرینڈلی سا ہوتا ہے۔ تو وہ خاوند کو دیکھتی ہے اور خاوند سے کہتی ہے کہ ہے کوئی ایسا مرد جو مجھ کو دیکھے اور خواہش نہ کرے کہ یار کاش یہ لڑکی میری زندگی میں ہوتی۔ تو اس کا خاوند مسکرا کے کہتا ہے کہ ہاں ہے ایک ایسا شخص، میں جانتا ہوں ایسے ایک شخص کو۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ کون؟ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ عبید بن عمیر۔ وہ اس وقت عبید بن عمیر مسجد نبوی میں خطیب تھے جو کہ لوگوں کو درس بھی دیتے تھے۔ تو لڑکی کو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہے ایک ایسا شخص عبید بن عمیر جو کہ تمہاری خواہش نہیں کر سکتا۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو دیکھیں وہ کیسے پھسلتا ہے۔ تو خاوند اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اجازت ہے تم کو۔ تو وہ لڑکی خوبصورت لڑکی نا تو مسجد کے باہر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب عبید بن عمیر باہر نکلتے ہیں نا تو وہ ان کو آواز دیتی ہے۔ تو عبید بن عمیر سوچتے ہیں کہ یار کچھ پتہ کرنا ہوگا دین کے معاملے میں، تو رک جاتے ہیں۔ تو وہ لڑکی بات کرتے اپنا چہرے سے نقاب اتار دیتی ہے۔ جب نقاب اتارتی ہے تو عبید بن عمیر ایک دم سے نظریں گھما لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیوں کرتے ہو ایسے گناہ جس سے تم کو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور ان کے یہ دو الفاظ انہوں نے اتنی دکھ بھری آواز میں کہے کہ وہ لڑکی شرمندہ ہو گئی، اور وہ لڑکی شرمندہ ہو کے جب گھر واپس آئی تو اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا بنا گئی جو تھی۔ تو بیوی نے اس کو سارا ماجرا بتایا اور کہتی ہے کہ دنیا میں صرف مرد ہی ہیں جو ایمان لا سکتے ہیں۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے جو نیک و پرہیزگار ہو؟ میں بھی آج سے نیک پرہیزگار بنوں گی، میں بھی حیا کروں گی، میں بھی پردہ کروں گی۔ تو وہ اپنا سب کام کو بھول بھلا دیتی ہے، اپنا ماضی بھول بھلا دیتی ہے اور اپنا سب کچھ اللہ سے ڈر کے اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رستے میں مشکلات تھیں جو کہ برائی کے راستے تھے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اکثر خاوند رات کو اکثر جب گھر آتا تو خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت تو نہیں؟ اگر ضرورت ہوتی تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ وقت بتاتی، ان کو اپنا وقت دیتی۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں تو وہ اپنی تمام رات اللہ کے ہاں عبادت کرتی، اللہ سے اپنا معافی مانگتی۔ تو وہ اس خاوند بھی اس کا سوچتا کہ یار
وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان 2 الفاظوں نے میری بیوی کی پوری لائف چینج کر دی ہے یار. اتنا دکھ، اتنی درد بھری آواز تھی کہ بالکل چینج ہو گئی ہے. لیکن اصل میں یہ عبید بن عمیر کی کوالٹی نہیں تھی. یہ عبید بن عمیر کے اندر کا جو ڈر تھا اس کی کوالٹی تھی، اس کے ایمان کی کوالٹی تھی، اس کی حیا کی کوالٹی تھی. اللہ کا ڈر تھا اس کے دل میں، اس کی کوالٹی تھی جو کہ اس نے اس کام کو اتنی درد بھری آواز میں اس کو یہ 2 الفاظ کہے کہ اس کی لڑکی کی پوری لائف ہی چینج ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے اتنا راضی ہوا کہ اس نے ایک قدم بڑھایا اور اللہ تعالیٰ پھر تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے، اس کو برائی کے کاموں سے دور کر دیا. مطلب ہم تھوڑی سی اگر کوشش کریں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے. اس نے اپنی پرانی ماڈرن لائف تمام چھوڑ دی، مکمل پردہ، مکمل حیا. اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ ہر لڑکا لڑکی صرف چند منٹوں کی اٹریکشن ہوتی ہے صرف، اور پوری لائف خراب. اور پھر پیچھے سے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، یا اللہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے یوں کر دیا. یار چھوڑو یار، اصل رشتہ وہی ہے جو شادی کے بعد ہے. ٹھیک ہے، اپنا محرم اس کو بناؤ، یہ نامحرم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہایت ہی گندہ رشتہ ہے. اس لیے اس سے پرہیز کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. میری بہنوں، اس گناہوں سے بچو، پردہ کرو، حیا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تاکہ آخرت میں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوں. کیونکہ اس وقت ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. جن ہاتھوں سے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ہاتھ بولیں گے، جن کانوں سے ہم گندی آوازیں سنتے ہیں یہ گواہی دیں گے، یہ بولیں گے. اور ویسے آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے بولیں گے، بڑا عجیب ہوگا نا، یہ کیسے بولیں گے. لیکن دیکھو یار، ہمارے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے زبان بھی، وہی گوشت ہے اس میں بھی جو کہ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو ایسا اجازت دی ہے کہ یہ بولے، اور ہونٹ ہیں جو کہ ہماری انسان کی آواز کو تبدیل کرتے ہیں. تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ نہیں بولیں گے. اگر اللہ نے اگر مرغی انڈا دے نا، اور انڈے میں سے پھر مرغی بن سکتی ہے. ایک بیج لگائیں زمین میں، ہزاروں پتے، ہزاروں پھل اگا سکتا ہے. تو وہ کیا یہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے یہ چھین کے آواز کو ہاتھوں میں دے دے، کانوں کو دے دے؟ وہ بول پڑیں گے، آخرت میں سب کچھ بول پڑیں گے. ہم جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہیں. اور ابھی بھی ہم اس کے سامنے جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں تنہائی میں، سب کچھ اس کے سامنے ہے. اس لیے اس گندے کاموں سے پرہیز کریں، اس فتنے سے، گندے کام سے، فتنے سے بچیں تاکہ اپنی آخرت سنوار سکیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ کہانی ایک اچھی صورت میں پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک اگلی نئی کہانی میں. جزاک اللہ.